بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الحمدللہ آج 3 ستمبر 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 130 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 2 ٹیسٹ مزید کریں گے گرامر۔ ہر ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے 20 کویشچن آنسر ہوتے ہیں، تو آج جو ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ نمبر 12 ہے۔ سب سے پہلے کویشچن ود آنسر، اس کے بعد پھر میں آپ سے 1 بائی 1 ان کا آنسر پوچھوں گا۔ ابھی آپ کو کویشچن نظر آئیں گے اسکرین پہ، آنسر بھی نظر آئیں گے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سامنے میں، اور جو سننے والے ہیں ان کو یہاں سے اسکرین سے صحیح نظر آ نہیں رہا، کوشش کروں کہ ان کو بھی دکھائی دے دیں۔ اگر نہیں آتا تو آپ سن لیں، اس کے بعد پھر آنسر آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے۔ فرسٹ کویشچن، وین واز دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت؟ پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 میں ہوئی ہے۔ نیکسٹ، وین واز دی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت؟ 1556۔ وین واز دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت؟ 1761۔ وین اینڈ ویئر ڈیڈ ابو جہل ڈائی؟ ابو جہل غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے، بائی معاذ، اور یہ کب بنتا ہے؟ یہ 624 AD عیسوی، 17 مارچ 624 AD، یہ جو عیسوی سال چل رہے ہیں، اور جو ہجری سال ہے یہ آپ کو پتہ ہے غزوہ جو 2 ہجری۔ نیکسٹ، ویئر از خانپور؟ خانپور جو ہے یہ نیئر رحیم یار خان، پنجاب۔ واٹ از دی کیپٹل آف انگلینڈ؟ لندن۔ واٹ از دی کیپٹل آف آسٹریلیا؟ کینبرا۔ واٹ از دی کیپٹل آف نیپال؟ کٹھمنڈو۔ بائی whom and when was the name of Pakistan founded? چودھری رحمت علی in 1933۔ Who read the nikah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب۔ What is the ranking of Pakistan according to population? پاکستان 6th، آبادی کے لحاظ سے پاکستان 6 نمبر دنیا میں۔ Who was the first naval chief of پاکستان؟ پاکستان نیوی کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان نیوی کا فرسٹ نیول چیف کون تھے؟ ایڈمرل جیمز ویلفریڈ جیفرڈس، انگریز تھے یہ۔ فرام وچ سورہ از دی ریویلنگ فرسٹ آیا؟ سورہ علق، پہلی آیت کیا آیت تھی سورہ علق کی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان الا خلق الانسان جی من علق، بے شک انسان کو جمع خون سے پیدا کیا گیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ نیکسٹ، ہی واز ڈیش ویلدی پیرنٹس 2۔ ویئر واز حضرت نوح علیہ السلام شپس تھرون؟ ترکی۔ ویئر از دی لارجسٹ میوزیم ان دی ورلڈ؟ جی اسمتھسونین انسٹیٹیوشن، واشنگٹن DC، US، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ Who won the FIFA World Cup in 2010? Spain. Which is the largest department, organization or institute of United States? Security Council. What is the old name of Istanbul? جی آگے لکھا ہوا قسطنطنیہ۔ Where is the headquarters of Amnesty International? لندن۔ نیکسٹ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، اگلا ٹیسٹ جو ہے، اس کے بعد پھر ہم کرائیں گے گروپ ڈسکشن، اور گروپ ڈسکشن کا ٹاپک کیا ہے؟ ملٹری کورٹس پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے، سول کورٹس ہونی چاہیے، اس پہ ٹاپک پہ کریں گے۔ تو ٹیسٹ نمبر 13، وچ از دی لارجسٹ پروونس آف پاکستان بائی ایریا وائز؟ بلوچستان۔ Who was the first president of Pakistan? Major General Sikandar Mirza۔ How many daughters were there of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4۔ نام تو پتہ ہے نا آپ کو۔ Who was the last Viceroy of India? Lord Mountbatten from 12 February 1947
to 15 August 1947. When Field Marshal Ayub Khan was retired, March 15, March 25, 1969. Where is Naval Headquarters? Islamabad. When was the World Trade Organization established? 1995. On which river does the Bachar Dam lie? Indus. Indus کو کیا کہتے ہیں؟ کل میں نے پڑھا تھا. پاکستان کے دریائے نیل کہا جاتے ہیں. دریائے سندھ ہے یہ. What is the similar meaning of foe? Enemy. For how many years was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam military ruler? 10 years. How many wars were led by our holy prophet sallallahu alaihi wasallam? 27 wars. 27 بھی ہیں, بعض کتابوں میں 29 غزوے بھی آتے ہیں. تو زیادہ جس پہ متفق ہیں علماء کرام وہ 27 ہیں. غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ جس میں نبی پاک نے خود حصہ لیا وہ کیا غزوہ ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا اور نمائندہ بھیجا وہ سریہ ہے. سریہ کی تعداد کتنی ہے؟ سریہ کتنے ٹوٹل؟ 100 کے قریب ہی ہیں جی, تقریباً 100 ہیں زیادہ جو ہے نا 100. Who was brother of حضرت موسیٰ علیہ السلام? حضرت ہارون علیہ السلام. What is the length and breadth of غزوہ خندق? 10 kilometer long, 22 feet wide and 16 feet depth. 10 کلومیٹر لمبائی اس کی, 22 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 16 فٹ ڈیپتھ ہے اس کی گہرائی میں. یاد رہے گا, ایک کویشچن بار اور پوچھے جاتے ہیں. Who was the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم? حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. When was لیاقت علی خان born? 1st October 1885, died on 16 October 1955. 1954. Who was the Speaker of National Assembly? ایاز سر. اچھا یہ چینج ہے ابھی. اسد کیسر ہیں, کدھر کے رہنے والے ہیں؟ سوابی کے رہنے والے ہیں. سوابی. You must dash gambling from. What was the date of this mission? 30 March 1942. What is the abbreviation OSCE? جی پڑھیں, آپ جا رہے ہیں ICB کے لیے. Abbreviation OSCE. Objective structured clinical examination. Last, which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? Parliamentary. یہ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا آج کی ڈسکشن کا کیا ہے. پاکستان میں ملٹری کورٹس زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے, سول کورٹ زیادہ ہونی چاہیے. یہ ٹاپک ہے, اس پہ آپ اور چیسٹ نمبر کے لحاظ سے آپ نے پکارنا ہے کہ چیسٹ نمبر 1 2 3. تو یہاں سے چیسٹ نمبر 1 ہے, یہ 1 2 3 اس طرح آپ دیکھ لیں اپنی چیسٹ نمبر کون سی بنتی ہے اور دوسرے کی کیا بنتی ہے. آپ نے وہاں آپس میں ایک دوسرے ممبرس کو سر نہیں کہنا اور نہ یہ کہنا کہ بھائی میرا یہ کہہ رہا ہے, نہ نام سے پکارنا ہے, چیسٹ نمبر سے پکارنا ہے آپ نے. اوکے اسٹارٹ اپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک محمد امتیاز ہے. جس طرح کہ آج ہمیں ٹاپک دیا گیا کہ پاکستان میں ملٹری کورٹ زیادہ ہونے چاہیے یا سول, تو میرے خیال میں جو ہے سول کورٹ زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ جو ملٹری کورٹس ہیں تو وہ تو پاکستان آرمی کے اپنے ہیں. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملٹری کورٹس ہونے چاہیے, سول جو ہے اچھا کام نہیں کر رہے. اگر آج پاکستان آرمی پہ جو ہمارا اعتماد بڑھ چکا ہے کہ ملٹری کورٹس اچھے فیصلے کر رہے ہیں, تو میں یہ سوچ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سب کام پاکستان آرمی نے کرنے ہیں, جب زلزلہ آتا ہے تو پاکستان آرمی آتی ہے, جب سیلاب آتا ہے تو پاکستان آرمی آتی ہے, جب جنگیں ہوں تو پاکستان آرمی آتی ہے, تو کیا ہم 22 کروڑ عوام کیا کریں؟ کیا ہم صرف سونے اور کھانے کے لیے؟ ایک منٹ بچے, پہلے نا سب سے پہلے آپ بیٹھنے کا اسٹائل دیکھو یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح بیٹھو گے پہلے ہی ریجیکٹ کر دے گا وہ آپ کو. تو پہلے آپ کراس لیگ نہ بیٹھو, سیدھے اس طرح بیٹھیں.
चलो कैरी ऑन। जिस तरह वो ठीक है कि पाकिस्तान आर्मी जो है फोर्स वो अच्छी है, जिस तरह हमारा उनके ऊपर एतमाद बन चुका है, लेकिन अगर जो सिविल फोर्स है तो हमें क्या करना है, हमें सिविल फोर्स होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज छोटा सा केस भी पाकिस्तान आर्मी हैंडल करेगी तो हमारे मुल्क में क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी बासलियात लोग नहीं है, सिविल लोगों में इतना भी कोई टैलेंटेड नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई फैसले प्राप्त हो। हर इम्तिहान में हर मुश्किल में पाकिस्तान आर्मी आती है, जलजला हो पाकिस्तान आर्मी आती है, यानी कि जो भी मुश्किलात का वक्त हो, जब हम 22 करोड़ आवाम को क्या करेंगे? सब काम जिस तरह पाकिस्तान आर्मी में कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है? मेरे ख्याल में सिविल फोर्स ज़्यादा होने चाहिए। हमें खुद अगर हमारा दिमाग जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के फोर्स पर वो हो चुका है कि पाकिस्तान आर्मी जो है मिलिट्री फोर्स फैसले अच्छे करती है, तो वो अगर उन्होंने मेरिट या डिसिप्लिन बनाया तो हम क्यों नहीं बना सकते? हर इदारे को अपना डिसिप्लिन बनाना चाहिए। अगर मिलिट्री फोर्स है जिस तरह वो फैसले देते हैं, एक अच्छा फैसला दे देते हैं, जज इस तरह जो करता है गद्दारी या मकसद करप्शन करता है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े और लोगों के जो फैसले करने जाने कि हमारा एतमाद बढ़ जाए कि हमारे सिविल कोर्ट साहब अच्छे फैसले करें। जिस तरह की कुछ दिन पहले वो जज की वीडियो आई तो बच्चे आप बोलते ही जा रहे, दूसरे को मौका भी देना, डिस्कशन हो रही है, समझ आई ना? आप सर वो खुद आना है ना। नहीं, जब तक देखें आप दूसरे को मौका खुद देना है। देख बात ये है ना, आपने ये नहीं है कि जब तक कोई नहीं आएगा तो आपने बोलते ही रहना है, आपने भी अकोमोडेटिव होना है, दूसरे को मौका देंगे तो बेचारा इंटर हो गया ना। ये भी आपका एक टेस्ट है कि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। तो लगे रहो जनाब, 2 मिनट हो गए, लेक्चर एंड हो गया ना, फिर खुद आएंगे दरमियान में। नहीं वो आएंगे, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा सांस तो ले, आपने तो सांस ही नहीं लिया। सर वो बात जो है ना, मैं आपको इनसे वो करना चाहता कि अब आपके पॉइंट है वो समझ है कि नहीं वो देखो टाइम भी होता है ना, अभी टाइम अपॉइंटमेंट आप ले लें, बाकी वो बंदा टाइम एंटर होना चाहता था, आपने उसको बिल्कुल करीब ही नहीं फटकने दिया। बात यह है कि सब बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको यकीनन बोलना का मौका मिल गया और आप सही बोल सकते हैं और बोलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल भी आपका देखा जाएगा कि क्या दूसरे को भी आप मौका देते हैं कि नहीं। एक बंदा कहता है बाकी कोई ना बोले, मैं ही बोलता रहा, ऐ तो गलत गल है ना, ठीक है ना। चलें जी। आनी अभी नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8 ने जैसे बात की कि आर्मी फोर्स हर जगह आर्मी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो मैं इनकी बात से बहुत मुतफिक हूँ। आर्मी हर जगह इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। उस वक्त मुल्क और पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी, क्राइसिस से गुजर रहा था, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे। और जो आर्मी फोर्स हैं वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस की हद तक महदूद है। ओवरऑल जो आर्मी फोर्स हैं वो हर केस को नहीं सुनते और एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है, एक केस की नोयत होती है, वो आर्मी फोर्स में जाता है। हर केस नहीं है कि हर 302 का केस आर्मी फोर्स में चला जाए। और मेन बात यह है कि जो सिविल कोर्ट में हमें ये करना चाहिए कि एक ड्यूरेशन रखना चाहिए कि कोई भी केस महीने से ज़्यादा ना चले। क्या रही मेरा बोला हुआ कुछ आपको बोला है, आपने से मोबाइल किसी को अलाउड नहीं रखते सर, क्योंकि दे विल ऑब्जर्व एंड जज योर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं होगा तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ 600 रुपये बंदे लेने हैं ना, वहाँ 1 लाख बंदा खड़ा है, तो उनको सेलेक्ट करने में कोई मजबूरी नहीं है कि आपको फिर भी सेलेक्ट करें। आपका हर काम हर स्टेप ये 5 दिनों के अंदर ISSB में it should be according to the instructions and orders whatever they pass, and it should be a good display of discipline. Are you getting me? Shabash. ओके कैरी ऑन। 302 के केसेस सिर्फ हर केस 302 का आर्मी फोर्स में नहीं जाता, स्पेसिफिक केसेस जाते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के अभी मॉडल कोर्स बने हैं, दिमागी इश्यूज़ हैं, उनमें फौजदारी का हमारा यहाँ जो कचहरी में काम है वो इतना नहीं है। तो हमें अमेंडमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए सिविल अजला में, और स्ट्रिक्ट वो करनी चाहिए, लॉ की बंदी करनी चाहिए। न्यू से न्यू लॉ हमें उन पर अमल करना चाहिए। और मुल्क में मिलिट्री फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। उनका आप देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी या हर फील्ड में बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया है। इस तरह कंपेयर करें मेरा सिविल फोर्स से, तो सिविल फोर्स में सही निदान नहीं चलता। एक केसेस सालों से केसेस पड़े हैं, उनकी कोई समाप्ति नहीं हो रही और नीचे से केसेस का उनको हल हो भी जाते हैं तो बाद में पता किसी बेगुनाह को सजा मिल भी जाती है। बाद में पता चलता है कि नहीं कि जज ने किसी प्रेशर में आके ये किया था, फैसला दिया था और ये बेगुनाह था, हालांकि उस बंदे को सजा
سجیشن دیتے ہیں جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے فوراً سنا دیتے ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح چیسٹ نمبر 8 اور چیسٹ نمبر 6 نے کہا کہ سول کورٹس ہونی چاہیے, تو سول کورٹس بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جتنے بھی سول ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ویسے پرفارم نہیں کرے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. آرمی جس طرح آپ نے بات کی چیسٹ نمبر 8 نے کہ آرمی ہر جگہ پہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو, دہشت گردی ہو, جو بھی مسائل سیکیورٹی کے, پولیس کی ذمہ داریاں بھی ایون کہ آرمی ہی تقریباً نبھا رہی ہوتی ہے. تو ابھی جو ہم نے سسٹم دیکھا ہے کہ لیٹسٹ جو بیچ میں جو نیوز آئی تھی کہ ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی ہے اور جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو 14 سال بعد مشقت نہیں کی ان کو سزا دی گئی ہے. اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ آرمی کے اندر جو سسٹم ہے جسٹس کا وہ ایک زبردست انداز کے اندر چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں جو دہشت گردوں کے جو کیسز ہیں کافی سارے جو کیسز تھے وہ جلد سے جلد نپٹائے گئے, مہینوں کے اندر نپٹائے گئے. یہاں پہ سول کورٹس کے اندر کیا ایک خطرات ہے کہ جو دادے کا جو کیس ہوتا ہے وہ اس کے پوتے اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا زیادہ خدشہ ہو جاتا ہے. تو میرے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہمارا یہ سول جوڈیشری سسٹم ہے یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا, آرمی کورٹ جو ہے آرمی کے اندر آنی چاہیے اور آرمی کورٹ سے ملٹری کورٹ سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے یہ جو سسٹم ہے معاشرے کے اندر انصاف کا یہ جب تک نہیں کھلے گا تو معاشرہ ایک اسٹیگنٹ مطلب اسٹیگنٹ کھڑا رہے گا. اس کے اندر جرائم زیادہ ہوں گے. جرائم اپنی سول کورٹس میں کیا ہوتا ہے, جج کو جو ہے رشوت مل جاتی ہے یا دھمکی ملتی ہے یا وکیل جھگڑا کر لیتے ہیں تو وہ قاتل جو چھوڑ کے تو آ جاتا ہے. اس میں جیسے بھائی نے بات کی کہ سول کورٹس میں نے بات کی ہے کہ ججوں کو دھمکی دیا جاتا ہے اور ان کو پھانسی ان کو مارا بھی. بڑے زیادہ انصاف ہے, انصاف تو رہنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ سول ہے ان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, مقدمہ کرنا چاہیے اور یہ بھی اپنا کام کریں. جیسے ملٹری کور بھی ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا فرض نبھا رہے ہیں, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سر میں ملٹری کورس کے کو ایگریکلچر سوشل کورس نہیں سر, کیونکہ سر وہ جو کورس ہوتے ہیں پریشرائز ہو کے کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بے گناہ کو سزا وغیرہ مل جاتی ہے. اور ایک تو ان کی بات یہ ہے کہ ان کے کیس لمبے عرصے تک چلے رہتے ہیں, پہلے باپ پھر بیٹا پھر اس طرح سے ان کے کیس چلتے جاتے ہیں اور کوئی ان کے انصاف وغیرہ نہیں ہوتا. جبکہ ملٹری جو کورس ہوتے ہیں وہ پریشرائز نہیں ہوتے, بالکل جلد سے جلد فیصلہ اور صحیح طریقے سے. مجھ سے خطاب نہ کریں, آپ سر کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں, میں نے پہلے بتایا آپ نے آپس میں ڈسکشن کرنی ہے, دوستوں سے کریں نا جو بیٹھا ہے. لیکن وہ آپ سے ایگری نہیں کرتا. چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو آپ کراس لیگ بیٹھے تھے, یہ کراس لیگز ہے, تو یو ویئر ایور ٹھیک ہے یو آر مے بی ان دا گروپ ڈسکشن آر سم ویئر ایلس ڈیورنگ ISSB, sitting cross leg is not allowed. This is counted as bad manner. Getting me? So you should not sit cross leg. ہاں دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہے تو ادھر پھر آپ جیسے بیٹھے آپ کی مرضی ہے. آرمی میں جب آپ جوائن کر لیں گے so in the mess you are not allowed to sit cross leg, especially on the dining table. جب ڈائننگ ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں نا, آپ کی ٹانگیں نیچے ٹیبل کی ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی, لیکن ادھر بھی الاؤڈ نہیں ہے اور وہاں بھی آبزرو کیا جاتا ہے. اینڈ دس از اے ویری اسٹرکٹ انسٹرکشن دیٹ یو مسٹ اوائڈ سٹنگ کراس لیگس. جی سر. جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ لیٹس لسن ٹو ہم. انداز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کی اجازت ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جب تک یہ ٹھیک کیا جائے گا. اسپیک لاؤڈر, اونچا بولیں, آواز تو آئے, مجھے کلیئر نہیں آ رہی آواز. جی نیو کمر. سول کوڈ دونوں پہ ایگری کرتا ہوں, کیونکہ سر دونوں کے اپنا اپنا کام ہوتا ہے. سول کوڈ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا سول کیسز دیکھتے ہیں سر, چھوٹے چھوٹے ابھی ہمارا تمام کیسز ہیں آرمی کے پاس نہیں جاتا سول کوڈ, اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ چھوٹے موٹے کیس سول کوڈ میں لے جاؤ, جو بڑے بڑے کیسز جیسے ٹیررزم اور کچھ کیس وہ ہم آرمی کے ان سے خطاب کریں, میرے سے نہ کرو. اوکے ان کے پاس جو کیس جاتے ہیں اس سے
थोड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि सिर्फ ये इसी घंटे ओके, आप बोलें, आपके क्या ख्यालात हैं? मेरे ख्याल से दोनों बिल्कुल सही है, और जो सिविल होते हैं वो भी सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जो मिलिट्री है वो भी सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन एयरफोर्स जो होती है ना, उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसे काम, लेकिन कोई कदम कर भी जाता है तो वो भी एयरफोर्स के लिए आ सकता है। चाहे डिस्कशन आप ICB के लिए जा रहे हैं या वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, महफिल में बैठे हुए, कुछ आदाब होते हैं डिस्कशन के। ठीक है, आप शुरू आपने स्टार्ट ले लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले बोलने वाले, लेकिन हर दफ़ा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, बार बार तिलावत नहीं करनी, समझ आइए बात। दूसरा, आपने इतना बोलना है कि दूसरा उसको सुन के नागवारी महसूस ना करें। ये ना हो कि आप ही बोलते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं, नॉन स्टॉप, कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं आ रहा। फिर आप कहेंगे डिस्कशन तो मैंने बहुत अच्छी किया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों किए? तो ये चीज़ भी चेक करते हैं कि आप में दूसरों को अकोमोडेट करने का कितना मादा मौजूद है, दूसरों को आप कितना अकोमोडेट कर रहे हैं, कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरों को कितना मौका दे रहे हैं। ये तो नहीं कि आप अपनी तरफ वो कर रहे हैं, थोड़ी बात करें, मुख्तसर करें, टू द पॉइंट करें, और उसमें कोई लॉजिकल बात करें, अथेंटिक हो, और कोई दलील के साथ बात करें, ताकि आपकी बात को दूसरा सराय सुनने वाला अप्रिशिएट करें और आपकी राय से मुत्तफिक हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने मुखातिब ऑफिसर को नहीं करना जो बैठा होगा वहाँ पे, चाहे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, चाहे GTO बैठे हैं, आपने मुखातिब किसको करना है? अपने दोस्तों को करना है। ये नहीं कि जिस तरह मुझे देख के सर मेरे से खिताब कर रहे हैं, मुझे एड्रेस नहीं करना आपने एड्रेस आपस में करना है, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आपने चेस्ट नंबर से पुकारना है, और न्याय अदब से, अगर इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो न्याय इतना अदब और अखलाक हो कि अगला सुनने वाला समझे कि इसको बात करने का करीना और सलीका आता है, और आपका लहजा भी ऐसा हो कि एक पढ़े लिखे शख्स का लहजा, एक सुलझे हुई शख्स का लहजा महसूस होना चाहिए। किसी के कुर्ब ने इतना वकार तो बख्शा, किसी के कुर्ब ने इतना वकार तो बख्शा कि अपने लहजे से हम बेहुनर नहीं लगते। तो ऐसा लहजा आपका हो कि कोई भी महफिल हो, कोई भी डिस्कशन हो रही हो, फिर आपको मैंने बता दिया था डिस्कशन में आपने कौन कौन से पॉइंट्स, ठीक है, उस पर बात करनी है और किन किन पॉइंट से बात नहीं करनी। इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, इसकी वीडियो बना के मैं दोबारा टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। फिर आपने पाँव नीचे नहीं है, आपने क्रॉस लेग नहीं बैठना, पाँव को हिलाना नहीं है, हाथों को हिलाना नहीं है, सीधा बैठना है, सर और गर्दन सीधी रखनी है, ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने, नेचुरली जो हिल रहे हैं ठीक है, ना हिलाएं तो बेहतर है। फिर आपने अगर कोई इख्तलाफ कर दे, बदतमीज़ी कर भी दे आपके साथ, तो आपने नहीं करनी उसके साथ रिस्पांस में, बल्कि आपने ऐसा अच्छा रिस्पांस देना है कि उसको खुद शर्मिंदगी हो कि मैंने क्या कह दिया, क्यों आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर अगर इंग्लिश की डिस्कशन है तो आप इंग्लिश ही बोलें, उर्दू ना बोलें। उर्दू की डिस्कशन है तो आप उर्दू ही बोलें, किसी महफिल की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है, मैंने बताया कि ICB में डिस्कशन कैसे होती है। इसी तरह जब लेक्चरेट का टॉपिक दिया जाए तो लेक्चरेट टॉपिक में आपको सोचने का टाइम कितने मिनट दिया जाता है? 2 मिनट दिया जाता है, 2 या 2.5 मिनट सोचने का टाइम दिया जाता है। और लेक्चरेट पे गुफ्तगू करने को भी टॉपिक जो है उस पर गुफ्तगू करने का मौका हर एक को कितना दिया जाता है? 2 मिनट। सबके सामने सारे बैठे होते हैं, 8-10 जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपने सबके सामने लेक्चरेट में उस पर गुफ्तगू करनी है। वहाँ पे आप आयात के हवाले भी दे सकते हैं, अहादीस के दे सकते हैं, एक मुकर्रर की तरह की छोटी सी स्पीच कर सकते हैं लेक्चरेट में, जिस डिक्लेमेशन वाला टॉपिक होता है, जिस स्पीच या तकरीर कहते हैं, जोश और खरोश उसमें दिखा सकते हैं। लेकिन डिस्कशन में आपने जोश और खरोश नहीं दिखाना, यहाँ पे सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं करनी, गाली गलूच वाली गुफ्तगू नहीं करनी, बाजारीपन नज़र नहीं आना चाहिए, अमियानापन नज़र नहीं आना चाहिए, शाइस्तगी नज़र आए।
اسی طرح آپ نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی، مذہبی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے، فرقہ واریت نہ نظر آئے کہ یہ فرقہ واریت کی وبا اس کے اندر وہ ہیں، ورنہ آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی۔ سیاست سے، مذہب سے، اور دوسری بات جو میں نے بتائی ہے عامیانہ پن سے آپ نے دور رہنا ہے، شائستگی لانی ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، شعر و شاعری نہیں کرنی ڈسکشن میں زیادہ، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ شاعر نظر آ رہا ہے یا بیٹھے وہ بھی نہیں کرنی، بے شک آپ کو ہزاروں شعر یاد ہوں، وہاں پہ نہیں کرنی ہے کہ آپ ہنسی کا باعث بن جائیں دوسرے کے لیے۔ ایسی اچھی گفتگو، ایسی ڈسکشن ہو جاؤ کو موقع ملے، 2 یا 3 دفعہ کافی ہے، میکسیمم 3 دفعہ بولیں آپ، 2 دفعہ بھی کافی ہے۔ شروعات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اکثر اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم انیشیٹو اسٹارٹ ہم لیں یا نہیں۔ اچھی بات، اگر آپ کے پاس مواد ہے بول سکتے ہیں اچھا تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پہلے 2-3 کو سن لیں، 2-3 کو سن کے پھر آپ کے پاس نئے نئے خیالات آ جائیں گے، آپ پھر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو بات میں بتا رہا ہوں، آواز آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ کلیئر سمجھ آنی چاہیے کہ بولنے والا کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی، ناک سے بول رہے ہیں، اندر ہی اندر بول رہے ہیں، سر جھکا کے بول رہے ہیں، شرمیلا پن آپ کے اندر ہے، کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو پھر کس طرح آپ سلیکٹ ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ابھی ہم لاسٹ 5 منٹس ہیں۔ سے ملٹری کورس کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سول کورس سے مطلب یہ کافی درجے بہتر ہے ملٹری کورس، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مطلب اگر کوئی ایسا کیس ہے جو حل نہیں ہو رہا سول کورس سے، تو وہ ملٹری کورس حل کر سکتی ہے۔ ایک تو وہ غریبوں کو انصاف دے سکتی ہے، اور دوسرا وہ اگر امیر کو سزا نہیں مل رہی تو وہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ ملٹری جو ہے نا یہ بہت اسٹرکٹنیس فورس ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بات کر سکے یا جو کوئی ایسے وہ کر سکے، تو میں اس کے حق میں بات کرنا چاہوں گا۔ چلیں، فرسٹ پانی پت کی لڑائی کب ہوئی ہے؟ جی اونچا بولیں جی، کریکٹ آنسر 1526۔ وہ اتنی آواز ہے کہ اس میں یہاں سمجھ آئی، بیٹھ جائیں۔ وین واز دی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت؟ 1556، ٹھیک ہے، گڈ۔ وین واز دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت؟ بیٹھ جائیں۔ کیوں یاد نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، دھیان نہیں کیا ہم؟ 1761، ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ وین اینڈ ویئر ڈیڈ ابو جہل ڈائی؟ جی کب؟ 624 AD، 17 مارچ 624 AD عیسوی، یعنی کہ ترتیب سے نہیں ہوگا جی، آپ کا یہ ہو چکا ہے۔ ویئر از خانپور؟ رحیم یار خان، ترتیب یہی جائے گی۔ اچھا کویشچن میں آگے پیچھے پوچھ رہا ہوں۔ واٹ از دی کیپٹل آف نیپال؟ کٹھمنڈو۔ بائی whom and when was the name of Pakistan founded؟ ٹھیک ہے، 1933۔ نیکسٹ آگے کوشچن، ہو واز دی فرسٹ نیول چیف پاکستان کا نیوی کا؟ جیمز ویلفرڈ، ٹھیک ہے۔ فرام وچ سورہ از ریویلنگ فرسٹ آیا؟ سورہ علق۔ وچ از دی لارجسٹ پروونس آف پاکستان؟ رقبہ پتہ ہے کسی کو بلوچستان کا؟ اس پہ ہو چکا تھا، میں نے بتایا تھا۔ اوکے، بلوچستان کے گورنر کا نام کیا ہے؟ گورنر بلوچستان، یس، پریزنٹ، کرنٹ۔ یہ سارے آپ کو وزراء اعلیٰ کا نام بھی آنا چاہیے اور گورنر کے نام کی بھی آنا چاہیے۔ یہ آپ تو بھی جا رہے ہیں اس وی کے لیے، آپ کو تو لازمی آنا چاہیے۔ میرا لیکچر اس پہ بنا ہوا ہے، 50 وزیر ہیں، اور پھر گورنر وزیر اعلیٰ، ان کو وہ لیکچر سن لینا۔ نیکسٹ آ گیا، ہو واز دی لاسٹ وائسرائے آف انڈیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ واٹ از سملر میننگ آف فو؟ اینیمی، دشمن۔ چلیں ادھر یہاں اختتام کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔
اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ بیادک الامام اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ یا الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کا بچے نام کیا ہے؟ ملک محمد امتیاز، اللہ تعالیٰ کرے کامیاب ہو کے آئے ادھر، اس کا ٹیسٹ ہے۔ باقی سننے والے ہیں یوٹیوب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کرنے والے ہندوؤں کو برباد فرما دیں اور کشمیری مسلمانوں کو ان سے نجات دلا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔